ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ رب العزت ہمارے آج کے اس بیٹھنے کو قبول فرما لیں. ابھی خبر ملی ہے کہ پاسی میں کوئی مرحومہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ رب العزت ان کی بھی بال بال کی مغفرت فرمائے. اور اسی عنوان سے کچھ لمحے اپنے گریبان میں ڈال کر ہم زندگی کی حقیقت کو قرآن کے اندر غوطہ لگا کر سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے زندگی دی ہے تو اس زندگی کا مطلب کیا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. میرے محترم خالق کائنات اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دیا ہے. اور موت ایک ایسی شے ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کا ہر انسان چاہے وہ کافر فاجر حتیٰ کہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو موت کو یقینی مانتا ہے. اور اگر کوئی انسان اس موت پہ شک و شبہ بھی کرے تو اسے بیوقوفوں کے فہرست میں شمار کیا جائے گا. موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے نہ چھوٹوں پہ شفقت کرتی ہے نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے نہ دنیا کے چودھریوں سے ڈرا کرتی ہے نہ بادشاہوں کے دربار میں حاضر ہونے کی اجازت لیا کرتی ہے بلکہ جب بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے آ کر اپنے مطلوب کو گلے سے لگا لیا کرتی ہے. یہ اٹل چیز ہے. لیکن اصل مسئلہ جو اسلام کا بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے. بات تھوڑا غور سے سنیں گے آپ اور اس بات پر یقین کر لینا کہ میں جیسا کروں گا اس دنیا کے اندر جیسی زندگی گزاروں گا مرنے کے بعد ایک ایک پل کا حساب اللہ کے یہاں دینا پڑے گا. یہ اسلام کا ایک بنیادی مسئلہ ہے. اور اگر یہ حقیقت دل میں بیٹھ جائے یقین مانے ہر اچھا کام کرنا آسان ہو جائے گا ہر برائی سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اور آپ دنیا کے تمام جھمیلوں میں پڑ کر اس حقیقت کو بھول چکے ہیں. اور اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے قرآن کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے. عجیب انداز میں اللہ نے سمجھایا ہے. اگر کوئی انکار کر جائے
اور یہ کہے کہ جب انسان مر جائے گا مٹی میں دفن کر دیا جائے گا اس کی ہڈیاں سڑگڑ کے ختم ہو جائیں گی دوبارہ اللہ کیسے پیدا کرے گا؟ انسان کے دل میں خیال آئے تو اللہ رب العزت نے سمجھایا کہ نہیں، جو اللہ پہلی مرتبہ آپ کو پیدا کر سکتا ہے دوبارہ بھی اس زمین سے اٹھا سکتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے، قرآن کہتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے، دیکھیں جب بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے تو علم لے کر نہیں آتا، ہم میں سے ہر انسان اس بات کو جانتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، سب جاہل ہوتے ہیں، صرف اس بچے کو اتنا علم ہوتا ہے کہ ماں کے سینے سے لگ کر دودھ کیسے پینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتے ہی فوراً اپنے ماں کے سینے سے لگ کر یوں چمٹ کے دودھ پیتا ہے جیسے کہ برسوں سے اسے دودھ پینے کا تجربہ ہو۔ یہ اللہ کی ذات ہے جو ہر انسان کو یہ علم اور یہ تجربہ دے کر دنیا میں بھیجتی ہے کہ ماں کے سینے سے دودھ کیسے پینا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی علم اس کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے، اب غور کریں گے آپ، اس سے ویسے انسان کی سوچ، اس کی فکر، اس کا علم بھی بڑھتا ہے۔ اب اس کو اللہ رب العزت نے قرآن کی انسان کی پوری زندگی بچپن سے لے کے بڑھاپے تک کو اللہ نے اس قرآن کی آیت میں بیان کیا ہے اور 5 لفظ میں بیان کیا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ یہ بھی ایک ہٹل حقیقت ہے کہ انسان اپنے علم کے جس حصے میں ہوتا ہے، اپنے عمر کے جس حصے میں ہوتا ہے، اپنی سوچ، اپنی فکر اور اپنے علم کو مکمل اور کامل سمجھتا ہے۔ بات غور کریں گے آپ، یہی وجہ ہے کہ انسان دوسروں کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو دوسروں سے جھگڑے ہوتے ہیں۔ اگر انسان یہ سمجھ لے کہ میرا علم میری معلومات ناقص ہیں تو کسی سے جھگڑا ہی نہ ہو۔ لیکن ہر انسان اپنے علم پر ہی گھمنڈ کرتا ہے کہ میرا علم ہی مکمل ہے۔ اب قرآن پہ غور کریں، قرآن کہتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ۔ اللہ رب العزت نے آپ کی زندگی بیان کرنے کے لیے پہلا لفظ لایا کہ بے شک انسان کی زندگی لعب ہے۔ ایک 5 لفظ ہیں، عربی کے لفظ ہیں، اس کا معنی کر کے میں آپ کو اپنی زندگی سے سمجھاؤں گا کہ اللہ نے قرآن کا یہ لفظ دیا اور ہمیں سمجھانے کے لیے، خود غور کرنے کے لیے ایک موقع دیا۔ اللہ نے کہا کہ انسان کی زندگی لعب ہے۔ لعب عربی کا لفظ ہے اور لعب کے معنی آتے ہیں کھیل تماشا۔ بات سمجھیے گا، انسان کی زندگی کی شروعات ہوتی ہے کھیل اور تماشا ہی سے۔ تو انسان کی زندگی کی 5 سال سے لے کر 10 اور 11 سال کے بیچ کی جو زندگی ہوتی ہے اسے بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے لعب لایا، یعنی کھیل اور تماشا سے اللہ نے تعبیر کیا۔ اب آپ غور کریں، جب انسان اس بیچ میں ہوتا ہے 5 سے لے کر 10 سال کے بیچ میں، تو انسان کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ کھیلنا، ریت کا گھر بنانا، کھلونوں سے دل بہلانا، یہی تو انسان کی زندگی ہوتی ہے۔ لیکن اس عمر کے اندر وہ انسان 5 سے 10 سال کی عمر میں اپنی سوچ کے اعتبار سے، اپنے فکر کے اعتبار سے وہ اپنے آپ کو اس کھلونا ہی کو دنیا کا سب سے بڑا کام سمجھتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بڑے ہو کر آپ کہیں کہ ہو سکتا ہے یہ کھلونے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن جب وہ عمر تھی تو اس عمر میں ہر انسان سوچتا ہے کہ دنیا کا سب سے اہم کام یہ کھلونے ہیں۔ کب تک؟ جب تک کہ انسان کی عمر 10 اور 11 سال کی ہوتی ہے۔ جب اس سے عمر بڑھتی ہے 10 سے لے کر 18 سال کے بیچ کی جو عمر ہوتی ہے، اب قرآن کہتا ہے کہ وہی انسان جو کل تک کھلونوں کا دل لادا تھا اور اس کھلونوں سے اتنا دل لگا بیٹھا تھا کہ اگر کسی کے کھلونے کو توڑ دیا جائے وہ بچہ تڑپ کے ایسے روتا ہے جیسے کسی کو لاکھوں کے نقصان ہونے پہ درد ہوتا ہے، ویسے بچہ کھلونے کے ٹوٹنے پہ روتا ہے۔
ان 10 سال سے اوپر جب زندگی جاتی ہے 18 سال کے بیچ میں تو قرآن کہتا ہے لعبون و لہون، لہون کہا جاتا ہے اب کھیل، لیکن ایسا کھیل جس میں انسان کو مزہ آئے۔ یہ آوارگیوں کا دور ہوتا ہے، انسان کے پھسلنے اور بہکنے کا دور ہوتا ہے، کھیلتا ہے انسان لیکن ایسا کھیل کھیلتا ہے جس میں اس کے نفس کو مزہ آئے، لیکن کب تک؟ اب 10 سے 20 سال کے انسان کو اگر آپ کہیں ریت کا گھر بنانے کے لیے، وہ کہے گا یہ بیکار چیزیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اب اسے کھیلنا چاہیے جس میں مزہ آئے۔ لیکن کب تک؟ قرآن کہتا ہے جب تک کہ 20 سال کی عمر ہوتی ہے۔ 20 سے جب آگے جاتے ہیں قرآن کہتا ہے زینت، لعب و لہو و زینت۔ زینت کے معنی ہوتے ہیں خوبصورتی اختیار کرنا، بننا سنورنا۔ واقعتاً آپ دیکھیں گے 20 سے لے کر 28 سال کی عمر میں قرآن پڑھتے جائیں، اپنی زندگی کو دیکھتے جائیں آپ، پہلے وہی انسان کھلونے کو سب سے اہم اہمیت دے رہا تھا، پھر اس کے بعد سے 20 سے 28 سال کی جب عمر ہوتی ہے اب انسان کی پوری سوچ اور فکر یہ ہوتی ہے کہ سب سے خوبصورت میں لگوں، مجھ سے زیادہ حسین کوئی نظر نہ آئے، میرا لباس، میرا چہرہ، میرے بال، میرے جوتے، ہر چیز خوبصورت ہو، مجھ سے زیادہ کوئی حسین نہ ہو۔ لیکن کب تک؟ قرآن کہتا ہے 28 سال تک۔ 28 سال سے لے کر جب پھر 40 سال کی عمر ہوتی ہے اب قرآن کہتا ہے اب اس دور میں انسان کو وہی انسان اب کھلونا دیں، کہے گا یہ تو بیکار چیز میں میرے پاس علم نہیں تھا، میں سوچ رہا تھا دنیا کا سب سے بڑا کام کھیلنا ہے، اب تو میں بڑا ہو گیا ہوں۔ اسے بننے سنورنے کے لیے کہیں، اب 40 سال کا انسان کہے گا کہ بننا سنورنا تو یہ بیکار کی چیزیں ہیں۔ اب وہ انسان کیا کرتا ہے؟ اسے تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال، قرآن کہتا ہے اب اسے نشہ یہ چھاتا ہے کہ میں سب سے آگے رہوں، مجھ سے آگے کوئی نہ جانے پائے۔ پھر 40 سال کے بعد قرآن کہتا ہے اب انسان بیٹھ کر اپنے مکان کی تعریف، اپنے بچوں کی تعریف، صرف پڑھائی کرنے میں زندگی گزار دیتا ہے۔ اب یہ 5 چیزوں کو مختصر طور پہ میں نے آپ کو بتایا، آپ نے خود سمجھا کہ انسان کی ترجیحات بدلتی رہتی ہیں۔ آج انسان کہتا ہے دنیا کا سب سے بڑا کام کھیلنا ہے، اس کا علم بڑھتا ہے، اب کہتا ہے نہیں فیشن دنیا کا سب سے بڑا کام ہے، اس کا علم اور بڑھتا ہے، پھر کہتا ہے نہیں دولت سب سے بڑا کام ہے دنیا کا، اس کا علم اور بڑھتا ہے، پھر غرور اور تفاخر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ نہیں حویلی اور بچوں کا کامیاب ہونا ہی دنیا کا سب سے بڑا کام ہے۔ ایک انسان کی سوچ بدلتی رہے کہ نہیں بدلتی رہے؟ قرآن قسم کھا کے کہتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ میرے عزت کی قسم اللہ قسم کھاتا، میں قیامت کے دن کا قسم کھاتا ہوں، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ اپنی پچھلی زندگی کا آپ نے انکار کیا اور اپنے علم کے اعتبار سے نئی زندگی کو اہم آپ نے مانا، میری عزت کی قسم ایسے ہی میں کہتا ہوں آپ کا خیال یہ ہے ایحسب انسان و اللہ نجمع عظامہ، اب مر جائیں گے، مٹی میں دفن کر دیے جائیں گے، دوبارہ میں کیسے پیدا کروں گا؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، سنو میری عزت کی قسم پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، قیامت میں دوبارہ اٹھاؤں گا میں آپ کو، اس انگلی کے نشان میں بھی کوئی فرق نہیں آنے دوں گا۔ اس دنیا میں کوئی انگلی کا نشان ہوتا ہے اور پھر قیامت میں اللہ کے دربار میں جائے، اللہ کہتا ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، میری عزت کی قسم اس انگلی کے نشان میں بھی فرق نہیں آئے گا۔ اتنی سمجھا کر قسم کھا کر اللہ رب العزت نے صرف ایک بات سمجھائی کہ اس دنیا میں بے پرواہ ہو کر نہ زندگی گزاریں، اس یقین کے ساتھ زندگی گزاریں کہ جو کچھ کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے اور جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے پاس جا کر ہمیں اس کا حساب دینا ہے۔ صرف یہ احساس پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کی خشیت دل میں آ جائے، یقین مانے زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اور اللہ کا ڈر نہ ہو، میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں، صرف ایک بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ مرنے کا ڈر پیدا ہو جائے،
اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کا ڈر پیدا ہو جائے۔ ایک آیت کا ترجمہ صرف کر دو مختصر وقت میں کہ اللہ رب العزت نے قیامت ایک منظر بیان کیا ہے قرآن کے اندر۔ کیا بیان کیا؟ یوم ترل، چونکہ بات چل پڑی تھی آگے کی زندگی، مرنے کے بعد کی زندگی کیسی ہوگی، ایک منظر قرآن بیان کرتا ہے۔ یوم ترل المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ بیان کرتا ہے کہ اس دنیا کے بعد جب قیامت قائم ہوگی، آپ آئیں گے اللہ کے دربار میں، آپ کے استقبال کے لیے اگر آپ نور لے کر آئیں گے، ایمان لے کر اللہ کے پاس جائیں گے، جو ایمان اللہ نے آپ کو دیا ہے، اچھا دھرتی سے جائیں گے، اللہ کہتا ہے آپ کے راستوں میں پھول بچھا دوں گا، فرشتوں کو آپ کے استقبال کے لیے کھڑا کر دوں گا۔ اور کچھ ایسے یوم یقول المنافقون والمنافقات، آپ نے نام سنا ہوگا پل صراط کا، جہنم ہوگی، اس جہنم کے اوپر ایک پل ہوگا، اس پل کے اوپر گزر کر انسان کو جنت میں جانا ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے جنتی جائیں گے تو اس اتنا جہنم کی آگ اتنی کالی ہوگی کہ اس پل پہ گزرتے ہوئے اتنا اندھیرا ہوگا کہ انسان کا خود اپنا جسم بھی نظر نہیں آئے گا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جب دنیا میں کہیں جانا ہوتا ہے، آپ کے پاس سواری نہ ہو، راستوں کے کنارے پہ کھڑے ہو کر آپ کسی سے لفٹ لے لیا کرتے ہیں، ایسے ہی آسان انداز میں قرآن سمجھا رہا ہے۔ اب ایسے لوگ جن کو اللہ نے ایمان دیا تھا لیکن اللہ کو بھول گئے، ایمان کا سودا کر لیا، ایمان کو بیچ دیا، یہ جب قیامت میں جائیں گے اس پل کے پاس جائیں گے، اب اندھیرا ہوگا، کیسے اس پل کو پار کریں؟ تو اب یہ خیال کریں گے کہ اسی راستے سے ہمارے گھر والے، ہمارے دوست و احباب، ہمارے رشتہ دار سب کے سب اسی راستے سے جنت میں جائیں گے، ابھی وہ آئیں گے تو ان کی روشنی کے اندر میں پل کو پار کر کے جنت میں چلا جاؤں گا۔ اسی امید پہ پل کے کنارے کھڑے ہوں گے، اچانک ان کی نظر پڑے گی کوئی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، یہ چلائیں گے اور چلا کر کہیں گے تھوڑا آہستہ چلو گی، تمہاری اس روشنی کے اندر، اس نور کے اندر میں بھی پل کو پار کر کے جنت میں چلا جاؤں۔ جانتے ہیں قرآن کا لفظ ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کوئی غیر نہیں ہوگا، آپ کا اپنا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، آپ کی ماں بھی ہو سکتی ہے، آپ کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے، آپ کا والد بھی ہو سکتا ہے، آپ کے اپنے خون کے رشتے ہوں گے، وہ کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم، جاؤ دنیا کے اندر۔ نہ جانے کتنے لوگوں کے طنز سن کر، راتوں میں اٹھ کر، ٹھنڈی رات میں وضو کر کے رب کے سامنے آ کر، چٹائی پہ پیشانی رکھ کر، اپنی ناک رگڑ کر اللہ کی بڑائی بیان کر کے یہ ایمان لے کر آئے ہیں۔ اس ایمان کی روشنی میں مفت میں تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا، دنیا میں نور ملا کرتا ہے، یہ ایمان دنیا میں ملتا ہے، یہاں مفت میں نہیں ملے گا۔ یہ کہیں گے اور کہہ کر تیزی کے ساتھ پل کو پار کر کے جنت میں چلے جائیں گے۔ جنت میں جانے کے بعد جنت کے بالا خانوں کو اللہ کھول دے گا، وہاں سے دیکھیں گے یہ ابھی راستے میں پھنسا ہوا ہے۔ جیسے دنیا میں آپ کسی سے کہتے ہیں کسی بات کو اور آپ کی بات نہ مانے تو آپ اپنی احسان یاد دلاتے ہیں، رشتہ داری یاد دلاتے ہیں، محبتیں یاد دلاتے ہیں، ایسا ہی کل قیامت میں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے اب یہ پھنسے ہوئے لوگ اللہ پھر جنتیوں کو پکاریں گے اور کیا کہیں گے؟ قالوا الم نکن معکم، کہ کیا دنیا میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہا کرتے تھے، ہماری رشتہ داریاں نہیں تھیں، ایک دوسرے کی مصیبتوں میں کام نہیں آیا کرتے تھے، آج اتنی بڑی مصیبت میں پھنسا ہوں کہ اس اندھیرے پل پہ جانے کے لیے میرے پاس کوئی روشنی نہیں ہے، اور میں تم سے کہتا ہوں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تم تیار نہیں ہو۔ یہ اپنی رشتہ داریاں، اپنی دوستی، اپنی محبتیں یاد دلائیں گے۔ جانتے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم ورتبتم، وہیں سے وہ چلا کر جنتی کہے گا کیوں نہیں، واقعتاً ہم دوست تھے، دنیا میں رشتہ دار تھے، ایک دوسرے کے مصیبتوں میں کام آیا کرتے تھے، لیکن مجھ میں اور تم میں فرق یہ تھا، تم سوچتے تھے مرنے کے بعد کیا ہوگا دیکھا جائے گا، اور میں یقین کرتا تھا جب قرآن نے کہا ہے، نبی نے کہا ہے کہ باتیں قصہ اور کہانی نہیں ہے، سچ ہے، سچ سمجھ کر میں اس پہ عمل کرتا تھا، اس زندگی کے لیے میں تیاری کرتا تھا، اور تم انتظار کرتے تھے بعد میں دیکھا جائے گا مرنے کے بعد۔
یہ کہہ کر پھر جنت کے بالا خانوں کو وہ بند کر دیں گے۔ اب آپ بھی جانتے ہیں دنیا میں بھی ہوتا ہے، پہلے تو انسان اپنی عقل لگاتا ہے، دنیا والوں سے کام چلاتا ہے، جب بالکل مایوس ہو جاتا ہے تو رب یاد آتا ہے۔ ایسا ہی کل قیامت میں ہوگا جب اپنے بھی دروازے بند کر دیں گے، پھر یہ انسان اللہ کو پکارے گا اور یوں کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اللہ سے کہے گا میرے مولا اب تو میں نے ان کے جواب بھی سن لیے، اپنے آنکھوں سے جنت کو بھی دیکھ لیا، جہنم کو بھی دیکھ لیا، دنیا سے کچھ کر کے تو نہیں آیا ہوں۔ فرجعنا، اے میرے مولا ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ واپس دنیا میں بھیج دیجئے، نعمل صالحا، اب دنیا میں جاؤں گا میں تو نیک اور اچھا عمل کر کے آؤں گا، برائی کر کے نہیں آؤں گا۔ لیکن آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ پھر وہاں سے آنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ بہرحال یہ تمام قرآن پڑھ کے میں نے قرآن ہی کا سہارا لیا ہے، آپ کو سمجھائے کہ ویسی مرنے کے بعد کی زندگی کیا ہوگی، کیسے افسوس کرنا پڑے گا۔ اب صرف ایک بات، آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے مرنے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ اس انسان اللہ سے ڈر پیدا کر لیں کہ کل اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں گا۔ صرف ایک آنسو آپ کے تمام گناہوں کو دھو ڈالیں گے۔ صرف ایک حدیث میں آپ کے سامنے مسلم شریف کی حدیث بیان کروں، پھر آپ غور کریں گے کہ اللہ رحیم کتنا ہے، کریم کتنا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رجل لم يعمل خيرا قط۔ اللہ کے نبی میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک ایسا انسان تھا جس نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی خیر کا کام نہیں کیا تھا، اچھا کام اس نے نہیں کیا تھا، پوری زندگی کے اندر ایک بھی بھلائی کا کام نہیں کیا۔ فلما حضرہ الموت، جب اس کی موت آئی اور موت کا وقت قریب آیا تو آپ بھی جانتے ہیں کہ جب موت سامنے ناچنے لگے تو انسانوں کی عقل ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو وہ انسان ڈر گیا اور ڈر کر پھر اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا، فَعَلَمَّا فَأَوْصَانِي بَنِيهِ، اپنے بیٹوں کو بلا کر وصیت کی کہ اذا مات، جب میں مر جاؤں، فَحَرِّقُوهُ، مجھے جلا دینا، ثُمَّ اضْرَوْا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ، اور جلانے کے بعد سے میری راہ کو، آدھی راہ کو ہواؤں میں اڑا دینا اور آدھی میری راہ کو سمندر میں بہا دینا۔ کیوں؟ آگے کہنے لگا فواللہ لئن قدر اللہ علیہ لیعذبنہ عذابا لا يعذبہ احدا من العالمین۔ کہنے لگا اس لیے کہ میں اس رب کے پاس جا رہا ہوں جس کی پوری زندگی میں نے کوئی بھی اچھا کام نہیں کیا، اگر اللہ تعالیٰ مجھے پا لے گا تو مجھے پانے کے بعد سے اللہ مجھے ایسی سزا دے گا کہ آج تک اس نے کسی کو ایسی سزا نہ دی ہوگی۔ اس لیے اللہ کے ڈر سے کہ میں بچ جاؤں، اللہ کی پکڑ سے مجھے جلا کر میری آدھی راہ کو سمندر میں بہا دینا، آدھی کو فضاؤں میں اڑا دینا۔ اور اس نے وصیت کی، وصیت کرنے کے بعد سے واقعتاً اذا مات، جب مر گیا، فحرقوه، تو اس کے بچوں نے اسے جلا دیا۔ جلانے کے بعد سے آدھی راہ کو فضاؤں میں اڑا دیا، آدھی کو سمندر میں بہا دیا۔ لیکن اللہ سے کوئی بچ سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے حکم دیا فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ وَأَمَرَ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، اللہ نے فضاؤں کو حکم دیا اور تمام راہ کو اللہ نے جمع کر دیا۔ سمندر کو اللہ نے حکم دیا، سمندر نے تمام راہ کو جمع کر دیا۔ پھر تمام راہ کو جمع کرنے کے بعد اللہ نے اس انسان کو دوبارہ زندہ کیا اور زندہ کر کے اللہ نے پوچھا لِمَ فَعَلْتَ هَذَا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ بات سمجھیں، تم نے ایسا کیوں کیا؟ ایسا جلانے کا اور ہواؤں میں اڑانے کا حکم کیوں دیا اپنے بیٹوں کو؟ وہ پہلے سے ڈرا ہوا تھا اور ڈر گیا اور اللہ سے کہنے لگا لمن خشیتی کا وانت عالم، اے میرے مولا صرف آپ کی ڈر کی وجہ سے کہ میں کیسے آپ کا سامنا کروں، میرے پاس کچھ اچھائی نہیں ہے، آپ کے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کرنے کا حکم دیا تھا۔ اللہ کو اس آخری بات اپنی خشیت اور اپنا ڈر ایسا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت کا فغفر اللہ، اس کی مغفرت کا اعلان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ عام طور سے ہماری زندگی کا حال یہ ہے کہ پوری زندگی دوسروں کو بے ایمان ثابت کرنے میں، دوسروں پہ کیچڑ اچھالنے میں، دوسروں کو جنتی اور جہنمی بنانے میں اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں، اپنے اوپر اپنے گناہوں پہ رونے کا موقع نہیں ملتا۔ حالانکہ اللہ کے نبی میرے آقا نے بیان کیا تھا کہ لا یبقى النار
من خشیت اللہ لا يدخل النار لا یلج النار من بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن. اللہ کے نبی نے ایک مثال دے کر فرمایا جیسے آپ دودھ کسی بھینس کے تھن سے دودھ دوہ لیں اور دوبارہ اس تھن میں وہ دودھ کو واپس کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے آپ. اللہ کے نبی میرے آقا بیان کرتے ہیں کہ میرے عزت کے قسم ایسے ہی جو انسان اللہ کے ڈر سے ایک آنسو بھی بہا دے, تنہائی میں اللہ کے ڈر سے ایک آنسو بھی بہا دے تو وہ جہنم میں نہیں جا سکتا. سبحان اللہ. ایسا صرف اپنے اوپر اللہ سے ڈر جائیں, موت سے پہلے اللہ کی خشیت پیدا کر لیں, دوسروں کی پرواہ چھوڑ کر اپنے اعمال پر نظر کر لیں. میں جانتا ہوں جس دن اپنے اعمال پر نظر جائیں گے اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا, انشاءاللہ اسی دن سے ہماری زندگی بدل جائے گی. میں نے پوری اپنی زندگی بات کا نچوڑ یہ رکھا, اس بات پہ یقین ہو جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے پاس جا کر اس کا حساب کرنا ہے. اس لیے ہم دوسروں کا حساب نہ کریں, اپنے اعمال کا حساب کریں. اپنے بارے میں سوچیں کہ میری زندگی کیسی ہے, کیا میں اس لائق ہوں کہ اللہ کے پاس جا کر چہرہ دکھا سکتا ہوں. اور جس دن یہ احساس ہو گیا, اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا, انشاءاللہ وہی دن ہماری کامیابی کا دن ہوگا. اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی خشیت نصیب فرمائے اور ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. وما علینا. ماشاءاللہ. ابھی